آتا ہے جب اسلام کی آواز مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ میں جا رہی ہے۔ آج ہماری مجلس یہ اسلام کی آواز اور آفتاب اسلام کی کرنیں مدینہ منورہ میں، اور اس سلسلے میں 3 باتیں ہیں۔ اس حوالے سے 3 باتیں آج بیان کریں گے اگر ختم ہو گئی۔ پہلی بات، مدینہ منورہ میں اسلام کی ابتدا سن 11 نبوی میں ہوئی ہے۔ معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے، اس کے 11ویں سال کو یہ واقعہ پیش آیا کہ اسلام کو قبول کرنے والے لوگ مدینہ منورہ کے اندر پیدا ہوئے، اور پھر انصار کی پہلی بیعت ہوئی ہے سن 12 نبوی کی، نبوت کے 12ویں سال، اور انصار کی دوسری بیعت ہوئی ہے سن 13 نبوی کو، اور اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو ہجرت کا حکم دیا۔ اب ہجرت کی بات مستقل سیرت کا ایک عنوان ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کی زندگی کے 3 حصے ہیں۔ ایک، نبوت ملنے سے پہلے 40 سال، ایک نبوت ملنے کے بعد اور ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ، اور ایک نبوت ملنے کے بعد ہجرت کے بعد مدینہ منورہ۔ تو نبوت ملنے سے پہلے 40 سال، نبوت ملنے کے بعد مکہ مکرمہ میں 13 سال، اور نبوت ملنے کے بعد مدینہ منورہ میں 10 سال۔ تو 40 اور 13 53 اور 10 63۔ نبی کریم علیہ السلام کی ٹوٹل عمر 63 سال، لیکن 63 سال میں جزیرۃ العرب میں آواز پہنچ گئی تھی اسلام کی جب نبی کریم علیہ السلام جا رہے تھے۔ اب پہلی بات ہے، مدینہ منورہ میں اسلام کی ابتدا سن 11 نبوی میں۔ مدینہ منورہ میں ایک قبیلہ ہے خزرج، اس کا نام ہے۔ مدینہ منورہ میں دو بڑے قبیلے آباد تھے عرب کے، ورنہ تو یہود کے قبائل بھی تھے۔ عرب کے 2 بڑے قبیلے تھے جن میں ایک کو خزرج اور ایک کو اوس کہتے تھے۔ قبیلے خزرج کے 6 افراد مسلمان ہوئے، اور ان کے نام یہ ہیں: اسعد ابن زرارہ، عوف ابن حارث، رافع ابن مالک، قطبہ ابن عامر، عقبہ ابن عامر، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ 6 افراد بالکل پہلے نمبر پر مدینہ منورہ میں مسلمان ہوئے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام حج کے موقع پر جب لوگوں کے پاس ملتے تھے تو آپ ان افراد سے ملے۔ وہ جو ایک شیطان کی گھاٹی ہے جس میں شیطان کو مارتے ہیں، آخری بڑا شیطان ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا، وہاں نبی کریم علیہ السلام گھوم پھر رہے تھے کہ آپ کو مدینہ منورہ کی افراد ملے۔ آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ بات کی اور ان کو اسلام کی دعوت دی، اور پھر فرمایا میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور میں دنیا کو اللہ کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، آپ لوگ مجھے حفاظت کی جگہ دے دو تاکہ میں اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچا سکوں۔ جب انصاریوں نے یہ بات سنی تو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کہا یہ وہی آدمی ہے جو یہود جس کا تذکرہ کرتے تھے، یہود جس پیغمبر کا تذکرہ کرتے تھے یہ وہی پیغمبر معلوم ہوتا ہے، لہذا قبل اس کے کیونکہ اور مانے ہم کو پہلے نمبر پر ماننا چاہیے۔ اور وہ 6 افراد مسلمان، یہ 6 افراد مینا کی اس گھاٹی کے اندر مسلمان ہوئے۔ بڑے شیطان کے پاس ان 6 افراد نے اسلام کو قبول کیا ہے، اور مدینہ کے اندر اسلام کی آواز کو پھیلانے والے یہ 6 افراد۔ یہ ہے مدینہ منورہ میں اسلام کی ابتدا۔ حضرات یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ 2 بڑے قبیلے ہیں، ایک قبائل خزرج کے، یہ ان کی اتنی شاخیں تھی، یہ سب قبیلے خزرج کی شاخیں، اور یہ قبائل اوس ہیں، یہ سب ان کی شاخیں۔ مدینہ منورہ کے اندر یہ 2 بڑے عرب کے قبیلے آباد تھے، اور ان کے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کے اندر بڑی جنگیں چلتی تھی۔
یہودی لوگوں کی پرانی پالیسی ہے کہ لڑاؤ آپس میں، اپنا اسلحہ بیچو اور اپنے حکومت کرو۔ آج بھی دنیا کے اندر یہ سلسلہ جاری ہے۔ دنیا کے اندر جتنی جنگیں چل رہی ہیں، دنیا میں جتنے جھگڑے چل رہے ہیں، دنیا میں جتنا فساد ہو رہا ہے، اگر اور گہرائی کے ساتھ دیکھیں گے پیچھے یہود کا ہاتھ ہو، اس کی ڈور یہود کے پاس ہوگی۔ کتنا گڑبڑ چل رہا ہے۔ امریکہ سے مسلمانوں کو لڑانے والے بھی یہود ہیں۔ یہ ان کی بہت پرانی پالیسی ہے کہ کیا کرو، لڑاؤ، اپنے سے توجہ ہٹاؤ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑاؤ، ان کو پیسوں کی ضرورت پڑے گی، سود پر پیسہ دے دو اور اپنا اسلحہ بیچو۔ عرب کے اندر یہ دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان کی زبردست جنگیں چلتی تھی، اور جب نبی کریم علیہ السلام نے ان کو دعوت دی ہے تو انہوں نے صاف کہا ہے کہ ہم بہت سخت جنگ کی حالت میں، اور ابھی تازہ تازہ ایک جنگ ہوئی تھی عرب کے اندر جس کا نام بعاث ہے، اس جنگ سے تو ہم ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں، اتنی لمبی لمبی جنگیں ہم نے کی ہے، اگر آپ آ کر کے ہم کو سنبھال لیں شاید آپ پر لوگ متفق ہو جائیں۔ اس لیے مدینہ کے ان 6 افراد نے پہلے نمبر پر اسلام کو قبول کیا ہے، اور یہ 6 نام آپ کے سامنے آ گئے۔ حضرات اب دیکھیں یہ واقعہ کہاں ہوا ہے، وہ جگہ ہم دیکھتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے نقشہ ہے، اور یہ آپ دیکھیں گے مسجد حرام، یہاں سے نکل کر آتے ہیں مینا ہے، مینا سے آگے یہ مینا کی گھاٹی ہے، یہ مزدلفہ، یہ عرفات، اس پورے ایریا کے اندر حج ہوتا ہے۔ اب یہ تفصیلی موقع ہے اپنا، یہ جو مینا کی گھاٹی ہے، یہاں پر نبی کریم علیہ السلام نے 3 مرتبہ مدینے کے لوگوں سے ملاقات کی ہے، اور جو بڑا شیطان یہاں مینا کے اندر 3 جگہیں ہیں جہاں ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکر مارا تھا، اور آج تک مسلمان ان کی اتباع میں جب حج کے لیے جاتے ہیں تو ان 3 جگہوں کو کنکر مارتے ہیں ساتھ ساتھ۔ پہلا جمرہ ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، آخری کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں۔ جمرہ عقبہ، عقبہ نہیں، جمرہ عقبہ، اس آخری والے کو یہاں یہ واقعات پیش آیا تھا۔ وہ 6 افراد مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، مدینہ منورہ کے خزرج کے 6 افراد۔ حضرات یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ مینا کی وادی ہے پوری، یہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ پوری مینا کی وادی ہے، پہاڑ ہے، اور یہ بیچ میں سفید سفید خیمے لگے ہوئے، اور یہ مسجد خیف ہے۔ مینا کے اندر جو مسجد ہے یہ وہ مسجد ہے، اور یہ آس پاس پوری خیمے حاجیوں کے لگے ہوئے حکومت کی طرف سے۔ یہ مینا کی وادی ہے، یہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ دوسری تصویر ہے حضرات، یہ مینا کی وادی ہے اور یہ مسجد خیف ہے، یہ پہاڑوں کے بیچ میں، یہ پوری مینا کی وہ وادی ہے۔ اب اس میں خاص وہ جگہ کون سی ہے وہ ابھی آپ کے سامنے آتی ہے۔ حضرات یہ دیکھ رہے ہیں، اب دیکھیں غور سے، یہ ہے مینا کی وادی، اور یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، یہ 3 شیطان ہیں۔ یہ پہلے نمبر پر ہے شیطان، اس کو جمرہ اولا بھی کہتے ہیں، بالکل یہ۔ اس کے بعد دوسرا ہے جمرہ ثانیہ یا وسطیٰ، درمیان والا، اور اس کے بعد یہ تیسرا ہے جمرہ عقبہ یا جمرہ کبریٰ، پہلا بڑا والا۔ یہ آخر والا جو جمرہ ہے، اس سے اس طرف کو جب آتے ہیں، یہاں وہ مسجد آج بھی موجود ہے، ابھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد البیعہ، بیعت والی مسجد، جہاں نبی کریم علیہ السلام نے انصار سے بیعت لی تھی۔ آج اسی جگہ پر ایک مسجد بنی ہے، اور اس مسجد کا نام مسجد البیعہ ہے۔ وہ مسجد کہاں پر ہے؟ وہ مسجد یہ بڑے شیطان کے پاس۔ اس بڑے شیطان سے جب ہم مکہ مکرمہ سے مینا کی طرف جاتے ہیں تو یہ ادھر آتا ہے، بائیں ہاتھ پہ آئے گا، اور اگر مینا سے مکہ مکرمہ کی طرف جائیں گے تو شیطان سے پھر دائیں ہاتھ پر آ جائے۔ یہ حضرات آپ کو نظر آئے، یہ ہے وہ بڑا شیطان۔ جب لوگ کنکر مارتے ہیں شیطان کو، اس دیوار کے اندر گرنا ضروری ہے، پتھر کا کنکر کا، ورنہ معتبر نہیں ہو۔ اس کو لگنا ضروری نہیں، اس کے اندر گرنا ضروری۔ اور یہ نیچے ہے اس کا، یہ اوپر سے بتا ہے، یہ نیچے سے بتا ہے۔ یہ بات ختم ہو گئی حضرت۔
تو انصار نے اسلام قبول کیا ہے اور مدینہ منورہ میں اسلام کی آواز پہنچی ہے کب؟ صحیح طور پر 6 افراد خزرج کے مسلمان ہوئے ہیں سن 11 نبوی میں، یعنی نبی کریم علیہ السلام کو نبوت ملنے کے 11ویں سال یہ واقعہ پیش آیا جب مدینہ کے 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ویسے ان سے پہلے بھی کچھ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، ایاس ابن معاذ، سوید ابن صامت اور ابو ذر غفاری ابتدائی لوگوں میں ہے۔ ابو ذر غفاری تو 5ویں یا 6 نمبر پر مسلمان ہوا ہے، اور ابو ذر غفاری بھی مدینہ منورہ کے قریب رہتا ہے۔ غفار کا بھی قبیلہ بھی مدینہ منورہ کے پڑوس میں رہتا ہے۔ تو ویسے پہلے یہ لوگ، لیکن منظم طور پر جو اسلام کی آواز مدینہ منورہ میں گئی ہے اور اسلام کی ابتدا وہاں ہوئی ہے تو وہ سن 11 نبوی ہے، 6 افراد نے اسلام قبول۔ جب یہ لوگ اسلام قبول کر کے چلے گئے تو انہوں نے اپنے علاقے اور مدینہ منورہ کے اندر اسلام کی آواز پھیلائی۔ اب گھر گھر کے اندر وہ دعوت پہنچنے لگی اور لوگ اسلام سے واقف ہونے لگے۔ اگلی دفعہ سن 12 نبوی کو یہ لوگ واپس آئے ہیں، 12 افراد، ان میں 5 پرانے ہیں اور 7 نئے ہیں۔ 12 افراد پچھلی مرتبہ کے اندر آئے تھے کتنے؟ 6، اور اب آئے ہیں 12۔ ان میں صرف ایک جابر ابن عبداللہ نہیں تھے، باقی 5 افراد تھے اور 7 ان کے ساتھ نئے، اور اب 12 افراد نے اسلام کو قبول کیا۔ نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اسی گھاٹی کے پاس جمرہ جو ہے شیطان کا بڑا، وہاں نبی کریم علیہ السلام رات کے وقت جاتے تھے۔ خفیہ ان کے پاس گئے اور ان سے بات کی اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ 12 افراد ہیں۔ یہ دوسری بات ہے، یہ 12 افراد نے جب بیعت کی نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر مسلمان ہو گئے تو آپ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ آدمی دے دیں تاکہ ہم مدینہ منورہ میں لے جائیں اور وہ لوگوں کو اسلام کی تعلیم دے۔ تو پھر 2 افراد کی تشکیل ہوئی ہے مدینہ منورہ، ایک کا نام عبداللہ ابن ام مکتوم اور دوسرا مصعب بن عمیر، اور مصعب بن عمیر کا زیادہ لقب آتا ہے، زیادہ نام آتا ہے۔ مدینہ منورہ میں گئے اور یہ مقری کے نام سے مشہور ہو گئے، لوگوں کو اسلام کی تعلیم دیتے تھے، لوگوں جمع کر کے یہ اسلام کی بات کرتے تھے اور مدینہ کے اندر اسلام پھیلنے لگا۔ 2 بہت بڑے سردار ہیں مدینہ منورہ کے اندر، اسید بن حضیر اور سعد بن معاذ۔ ان کو اس پر غصہ آیا کہ یہ آدمی آیا ہے مکہ مکرمہ سے اور ہمارے لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے اور ہمارے دین کو غلط کہتا ہے۔ سعد بن معاذ نے کہا کہ آپ جاؤ اسید اور آپ سمجھا دو اس کو، یہ ایسا نہ کرے۔ تو کہتے ہیں جب یہ آئے ہیں اور حضرت مصعب بن عمیر بیٹھے ہوئے تھے اور جو میزبان صحابی ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو میزبان صحابی نے کہا، اسعد بن زرارہ غالباً، انہوں نے کہا کہ مصعب یہ آدمی جو آ رہا ہے نا یہ ہے خطرناک آدمی، یہ یہاں کا سردار آدمی ہے۔ وہ آیا، نیزہ اس کے ہاتھ میں تھا، کہا تم لوگوں نے یہ کیا مذاق ادھر شروع کیا، ہمارے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو اور ان کو دین سے ہٹاتے ہو۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ ہماری بات سن لو، اگر ہماری بات غلط ہے تو جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا، آپ نہیں چاہیں گے تو ہم نہیں کریں گے، آپ ہماری بات سن لو۔ پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کی ہے اور اسید بن حضیر پر اس کا اثر ہوا، اور اسید بن حضیر نے کہا کہ آپ لوگ جب اپنے دین میں کسی کو داخل کرتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کہا آپ غسل کر لیں، کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جائے۔ اسید بن حضیر مسلمان ہو گیا، سعد بن معاذ کے پاس واپس آ، سعد بن معاذ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، کہا یہ وہ پرانا چہرہ نہیں ہے اسے جو چہرہ لے کر گیا تھا، یہ چہرہ بدلا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا میں گیا تھا لیکن آپ کو معلوم ہے آپ کے قبیلے کے لوگ تو ان کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ سعد کو اس پر جوش آیا، کہا جب ہم نے بات ختم نہیں کی تو ان کو کیوں قتل کرنے کا ارادہ پیدا ہوا؟ کہا آپ جا کے خود دیکھ لیں، اصل میں وہ چاہ رہے تھے کہ ان سے مل لیں اور بات سن لیں۔
تو وہ سعد ابن معاذ کو جوش آیا، کہا میں جاتا ہوں ابھی بات کرتا ہوں. آئے کھڑے ہو گئے، کہا دیکھو وہ دوسرے صحابی کو کہتے ہیں، میزبان صحابی کو، انصاری کو، کہ دیکھو میری آپ سے رشتہ داری ہے، میں کچھ کہتا نہیں ہوں، ورنہ یہ بات مجھے نہیں پسند ہے. آپ یہاں پر یہ نئے لوگوں کو لائے ہیں اور یہ لوگوں کو پتہ نہیں کیا بتاتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کہا، سعد بن معاذ کو کہا، اور وہ صحابی نے کہا تھا کہ مصعب اگر یہ آدمی مسلمان ہو گیا تو اس کے پیچھے بہت بڑا قبیلہ مسلمان ہو جائے. سعد بن معاذ جب آیا تو اس نے غصے میں کہا کہ آپ لوگ کی یہ باتیں ہم کو پسند نہیں ہے. تو مصعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ ہماری بات سن لو، اگر ہماری بات غلط ہے، آپ کو پسند نہیں آتی ہے، اگر آپ نہیں کہیں گے تو ہم نہیں کریں گے. جب مصعب رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اسلام کی خوبی بتائی، حضرات ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا، لوگ پتہ نہیں کن کن غلط چکروں کے اندر پڑے ہوئے، اور جب حق کی آواز سامنے آتی ہے، فطرت پھر سلامت ہو اور انصاف آدمی کے اندر ہو تو فوراً سمجھ میں بات آتی ہے. حضرت مصعب نے سعد ابن معاذ کو اسلام کی تعلیم دی، ساری باتیں بتائی. وہ دیکھتا رہا. کہا اچھا جب تم اپنے دین میں داخل کرتے ہو کیسے داخل کرتے ہو؟ کہا ایسے داخل کرتے ہیں. سعد ابن معاذ بھی مسلمان ہو. سعد ابن معاذ اپنے قبیلے میں آیا اور قبیلے کے لوگوں کو کہا، عبد الاشحل قبیلے کے لوگ ہیں، کہا تم لوگوں میں کیسا آدمی ہوں؟ کہا آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے ہوشیار آدمی ہیں، آپ ہمارے زیرائے آدمی ہے، آپ کی ہر بات کا ہم بہت احترام کرتے ہیں. کہا میری تم سے باتیں حرام ہے جب تک تم مسلمان نہ ہو جاؤ. قبیلہ مسلمان ہو. اسلام کی آواز پھیل گئی. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں گئے اور لوگ مسلمان ہو رہے. حضرات انصاف ہو تو بات سمجھنا آسان ہے، اگر کسی آدمی میں انصاف نہ ہو تو کتنا بھی سمجھا تو سمجھ میں نہیں آتی ہے بات. تو یہ پہلی بیعت ہوئی ہے، بیعت عقبہ. 12 نبوی میں 12 افراد نے بیعت کی ہے، اور پھر حضرت عبداللہ بن مکتوم مصعب بن عمیر مدینہ منورہ کے اندر گئے لوگوں کو اسلام سکھانے، اور پھر مدینہ منورہ کے اندر جمعہ قائم ہوا ہے. جمعہ قائم ہوا. اسعد بن زرارہ نے مسلمانوں کو جمع کر کے جمعے کے دن جمع ہوتے تھے سب مسلمان ایک اجتماعی شکل کے اندر نماز پڑھتے تھے. ابھی جمعے کا حکم نہیں آیا تھا، بعد میں جمعے کا حکم آیا اور نبی کریم علیہ السلام نے ان کو پیغام بھیجا کہ آپ لوگ جمعہ قائم کرو. تو بہرحال یہ مدینہ منورہ کے اندر پہلی بیعت ہوئی ہے. حضرات آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مدینہ کی یہ مینا کی وادی ہے، اور یہ وہ مسجد ہے خاص، یہ وہ مسجد ہے یہاں پر بیٹھ کر نبی کریم علیہ السلام نے انصار سے بیعت لی تھی. اس کو مسجد البیعہ کہتے ہیں. مسجد البیعہ، یہاں نبی کریم علیہ السلام نے بیٹھ کر 12 افراد سے بیعت لی تھی اسلام کی. یہ اس کی دوسری طرف سے تصویر ہے، وہی مسجد البیعہ. یہاں نبی کریم علیہ السلام نے بیعت لی تھی. اور یہ کہاں پر ہے؟ مینا کے اندر. جو بڑا شیطان مکہ حرم کی طرف آتا ہے، مکہ مکرمہ کی طرف، اس کے پاس ہے، ادھر تھوڑے سے فاصلے پہاڑ کی طرف. انصار کی دوسری بیعت. اب جب مصعب بن عمیر گئے اور مدینہ منورہ کے گھر گھر کے اندر اسلام پھیلنے لگا، تو اگلے سال یعنی سن 13 کو مصعب بن عمیر اپنے ساتھ ایک بہت بڑی جماعت لائے، جس میں 73 مرد، 70 اور 3 مرد اور 2 عورتیں، اور ان سب نے نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی. مسلمان. بیعت عقبہ کی کیا اہمیت ہے؟ نبی کریم علیہ السلام جب ادھر گئے، یہ لوگ آئے نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہونے کی. آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ وقت مقرر کیا کہ ہم آ جائیں گے. ان میں بہت سارے حضرات وہ ہیں جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا بھی نہیں تھا. مسلمان تو ہوئے تھے مدینہ میں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کو نہیں دیکھا تھا. جب آگے مکہ مکرمہ میں حج کے لیے، کعب بن مالک کے بہت بڑا شاعر ہے مدینہ منورہ کا، وہ کہتے ہیں کہ میں آیا اسعد بن زرارہ کے ساتھ. انہوں نے کہا چلتے ہیں نبی کریم علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں. آئے، عباس کے ساتھ ملے، اور حضرت عباس نبی کریم علیہ السلام کے چچا ہیں، اور ان کے واسطے سے ملاقات ہوئی، تعارف ہوا. یہ کون ہے؟ تو میرا تعارف، میرا نام لیا کہ یہ کعب ہے.
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کعب شاعر. کعب ابن مالک کہتے ہیں مجھے ابھی تک یاد ہے جب نبی کریم علیہ السلام نے میرا نام سنا فرمایا کعب شاعر. میں نے کہا کعب شاعر. اور پھر نبی کریم علیہ السلام فرمایا بلکہ حضرت عباس نے رائے دی کہ ابھی آپ لوگوں کی ملاقات ٹھیک نہیں, حالات خراب ہیں اور لوگ ان کے مخالف ہیں. جب مینا سے حاجی واپس ہو جائیں گے تو اسی رات کو نبی کریم علیہ السلام آپ سے آ کر کے مینا میں ملاقات کریں گے. ملاقات کا وقت ہے. اور پھر اس آخری رات میں نبی کریم علیہ السلام گئے ہیں ساتھ آپ کے حضرت عباس کی, اور حضرت عباس نے پھر بات شروع کی. انصار کو کہا دیکھو آپ لوگ بات کو اچھی طرح سمجھو, اگر آپ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکال کر اپنے پاس لے جا رہے ہو تو یہاں ان کا قبیلہ ہے, ان کا خاندان ہے, کل کو کچھ بھی ہو جاتا ہے تو ان کا قبیلہ خاندان ان کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوتا ہے. آپ لوگ لے جاؤ اور پھر دنیا کی مخالفت برداشت نہ کر سکو اور ان کی دشمنوں کا حوالہ کر دو تو ابھی سے مت لے جاؤ ان کو, یہاں رہنے دو ان کو. حضرت عباس نے یہ بات کی. اور پھر ان کا عباس ابن عبادہ ایک خزرجی صحابی ہے, وہ کھڑا ہوا ہے اور اس نے انصار کو کہا ہے انصار تم کو معلوم ہے اس بیعت کا مطلب تمہاری سمجھ میں آتا ہے, اس کا کیا مطلب؟ پورے عرب و عجم سے مقابلے کی تیاری کر رہے ہو, نبی کریم علیہ السلام کو اپنے پاس لے جانا اور نبی کریم علیہ السلام کو پناہ دینا اور ان کی حفاظت کے لیے کھڑا ہونا, اس کا مطلب پوری دنیا سے ٹکر لینا ہے, اس کے لیے تیار ہو. انہوں نے کہا ہم تیار. یہ بیعت ہوئی ہے, نبی کریم علیہ السلام نے اسی عقبہ کے اندر ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان سے یہ فرمایا کہ مجھے پناہ دے دو, میں تمہارے پاس آ کر کے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. اور انصار نے کہا ہم آپ کی حفاظت کریں گے. یہ بیعت ہوئی ہے اور انصار نے اس موقع پر ایک عجیب جذبات کا اظہار کیا. ایسا نہیں کہ ایک پردیسی ہمارے پاس آئے گا, بلکہ اللہ کا ایک نائب, اللہ کا رسول ہمارے پاس آ رہا ہے. اور اس کی اہمیت کتنی ہے, ایک اسلامی معاشرہ اور دار الاسلام کی بنیاد پڑ رہی ہے. یہ جو بیعت ہو رہی ہے یہ ایک اسلامی ملک کی بنیاد پڑ رہی ہے, یہ ایسی معمولی بیعت نہیں ہے یہ جو بیعت ہوئی ہے. اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے ان میں سے 12 آدمیوں کو ان کا نقیب بنایا. جب یہ بیعت ہوئی ہے یعنی 75 لوگ مسلمان ہوئے ہیں, 75 لوگ آئے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی. آپ علیہ السلام نے ان میں 12 سردار مقرر کیے ہیں, اس میں 9 خزرج قبیلے کے ہیں اور 3 اوس قبیلے کے, اور فرمایا یہ تمہارے ایسے نقیب ہے جیسے بنی اسرائیل کے اندر 12 نقیب اللہ نے مقرر کیے. تمہاری ذمہ داری ابھی نہیں کے ساتھ ہے, یہی تمہارے 12 ذمہ دار ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے ان کے 12 نقیب مقرر کیے. جب قریش کو اس کی کچھ آواز پہنچی کہ اچھا ایسا ہو رہا ہے, مدینہ کے لوگوں نے بیعت کر لی ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا رہے ہیں اور ان کی حفاظت کا وعدہ کر رہے ہیں, تو جلدی سے ان کے پاس گئے, مدینہ کے لوگوں کے پاس گئے اور کہا ہم نے ایسی بات سنی ہے, ایسا ہے؟ تو ان میں جو مشرک تھے, کافر تھے, ان کو پتہ بھی نہیں تھا اس بات کا. انہوں نے کہا ہم کو تو نہیں پتا ہے اس بات کہ ہم نے ان کے ساتھ بیعت کی ہے اور ہم ان کو پناہ دے رہے ہیں, ہم کو پتہ نہیں ہے. اصل میں جو مسلمان ہوئے چھپ کر مسلمان ہو گئے. تو انصار کافر لوگ کچھ ٹھنڈے تو ہوئے لیکن ان کے دماغ میں ابھی تک خدشہ تھا. جب انصار کے یہ لوگ واپس جانے لگے مدینہ منورہ کو تو انہوں نے ایک جگہ گھیر لیا اور تو نکل گئے. سعد ابن عبادہ ایک صحابی ہے وہ ان کے ہاتھ میں آئے اور سعد ابن عبادہ کو یہ کفار مکہ کے پکڑ کر لائے اور ان کو مارنا شروع کیا. کہتے ہیں اتنے میں ایک ابو البختری ان کا ایک سردار تھا مکہ مکرمہ میں, اس نے سعد ابن عبادہ کو جب ایسے مار پیٹتے ہوئے دیکھا اور مار کھاتے ہوئے دیکھا تو کہا تمہارے اس علاقے میں کوئی واقف نہیں ہے, ایسا کوئی نہیں ہے جس سے تمہارا تعلق ہو. اس نے کہا ہے مطعم ابن عدی ہے. کہا ان کو مطعم ابن عدی کا نام لے لو, آپ مطعم ابن عدی کا نام لو اور میں جلدی سے تلاش کر کے اس کو لاتا ہوں.
تو وہ مطعم ابن عدی کا نام لینے لگے کہ میں مطعم ابن عدی سے تعلق رکھتا ہوں، جب وہ تجارت کر کے ہمارے علاقے میں آتے ہیں تو میں ان کو ٹھکانہ دیتا ہوں، یہ بات کرنے لگے۔ اور ابو البختری جلدی سے آئے مکہ مکرمہ میں، حرم کے اندر مطعم ابن عدی کھڑا تھا، کہا ایک آدمی آپ کا نام لے رہے اور اب لوگ اس کو مار رہے ہیں۔ تو مطعم ابن عدی جلدی سے آیا اور پھر ان کو چھوڑا۔ بہرحال جب یہ بیعت ہوئی تو اس پر قریش کا رد عمل ظاہر ہوا، اور انہوں نے پھر وہ انصار کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن باقی نکل گئے۔ ایک سعد ابن عبادہ ان کے ہاتھ میں آئے۔ حضرات یہ آج کی تصویر ہے، یہ ہے وہ مسجد آج بھی نظر آتی ہے مینا کے اندر، یہ ہے مسجد البیعہ، یہ ہے وہ جگہ۔ یہاں نبی کریم علیہ السلام نے انصار سے 3 مرتبہ بیعت کی، اور سیرت کی کتابوں میں اس کو 3 بیعت بھی کہتے ہیں، بیعت اولا، ثانیہ، ثالثہ، اور یوں بھی کہتے ہیں کہ پہلے کو انصار میں اسلام کی ابتدا، اور پھر پہلی بیعت اور دوسری بیعت بھی کہتے ہیں۔ یہ یہاں پر یہ بیعت ہوئی تھی، پہلی مرتبہ میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے حضرات؟ 6، اور دوسری مرتبہ میں 12، اور تیسری مرتبہ میں 75 لوگ مسلمان۔ حضرات یہ وہ 12 نقیب ہیں جو نبی کریم علیہ السلام نے مقرر کیے تھے خزرج قبیلے کے 9، اسعد بن زرارہ، سعد بن ربیع، عبداللہ بن رواحہ، رافع بن مالک، براء بن معرور، عبداللہ بن عمر، عبادہ بن صامت، سعد بن عبادہ، منذر بن عمر۔ اور قبیلہ اوس کے 3 آدمی، اسید بن حزیر، سعد بن حیثمہ، ابو الحیثم بن تیہان۔ یہ 12 نقیب نبی کریم علیہ السلام نے مقرر کیے، اور اب اسلام مدینہ منورہ کے اندر خوب پھیل گیا۔ اور اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے اجازت دے دی صحابہ کو کہ اب مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جاؤ۔ اب اس کے بعد آئے گی بات ہجرت۔